کہ وہ بندہ مجھ سے ملا، کہا تھا کہ میں ایک سفر میں آ رہا تھا، میرا والد صاحب سفر میں فوت ہوا اور میں پریشان دے دیا، قافلہ چلا گیا، میں راستے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، والد پہ چادر ڈالا، تھوڑا دیر بعد جب چادر اٹھایا تو اس کے شکل جلیے ہو گئے، رو پڑا، یا اللہ سفر ہے، والد پہ جنازہ پڑا ہوا ہے، شکل جلیے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ رو رو کر جو مجھے نیند آئی، دیکھتا ہوں کہ خوبصورت چہرے والا دو تین اشخاص آئے، میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کیا کیا؟ میں اس لیے آیا تھا کہ یہ شخص مجھ پہ روزانہ 200 مرتبہ درود پڑھتا تھا، آج درود نہیں پڑھا تو مجھے تشویش ہوئی، اللہ نے ان کے طرف کچھ دکھایا، میں فوراً پہنچا، یہ وہ سودا ہے، میں فوراً پہنچا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، علامت بھی کہہ رہا ہے جب میں نے اس کی طرح سے چادر اٹھایا تو ایک نورانی شہر والد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، آگے پڑھیں گے نا، ہم جو پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ ایک میں ذاتی واقعہ بتاتا ہوں، آج سے 20 سال قبل 1989 کراچی میں ایک سربخش اختر حبیب خان کے نام سے نیوے گستاخانہ کتاب لکھا نبی علیہ السلام کی شان میں، اور اظہر بھائی کرم اللہ وجہ کی شان میں مسجد رسالی، اس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر درج کر کی، پابند اطلاع حاصل کیا، بند کر دیا، گورنر سندھ اور ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ساتھ تھے، میں اس وقت وزیر اعظم اور سنت والوں کا وکیل تھا، 10,000 علماء نے میرے منصوبے پر دستخط کیے، میں نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس چلایا، الحمدللہ اس کی درخواست خارج کر دی، اس کو جیل میں رکھا، اس کی رات کو میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں، میں میدان عرصات پر کھڑا ہوں، قیامت کا منظر ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، ایک بہت اونچی وردی میں ملبوس آیا کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہے، جو اس ہاتھ کے سائے کے لے کے آیا اس کو اللہ نے نجات دی تھی، میں بھاگا بھاگا اس سائے کے نیچے آیا، میرا ارادہ تو اس زمانے میں جوانی تھی کہ میں پورا 10 سال بعد حج کروں گا، میں نے خواب دیکھنے کے بعد فوراً شیخ اسدیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا کہ مجھے فوراً حج پہ جانا ہے، آپ کی کیس کی مجھے انتخاب دکھا دیا، وہ لوگ کیس کی میرے موقع تھی، میں وکیل تھا، میں نے کہا آپ کی کیس کی مجھے انتخاب دکھایا، اس حساب میں یہ سنائیں گے کہ 30 سال کا میں حج کر لیا، میرے رب نے میرے لیے راستہ کھول لیا، اب حج کے علاوہ عمرے پر بھی اس کی میرا راستہ کھول لیا، ہر سال بلاتا ہے، وفادار ہو تو ایسے ہو، 200 مرتبہ درود پڑھنے والا، انہوں نے کہا وہ بدر کیا کام کرتا تھا، انہوں نے کہا وہ سود کرتا تھا، 200 مرتبہ درود پڑھنے والا سود خور کی شفاعت کی، ان علماء کرام کی شفاعت انشاءاللہ کریں گے، ان مشائخ کی شفاعت کرے گا، اس مجمع میں بیٹھنے والے سننے والے کی شفاعت ہوگی، کیونکہ یہ مجمع ختم نبوت کے نام سے عنوان سے منور ہے، یہ خوشبو ختم نبوت کے نام سے جو جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید شروع کیا، آج تک جاری ہے، کراچی میں شہداء پیش کیا اور جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، سچ نبوت پر ڈالنے والے جہنم رسید ہو جائیں گے، لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں۔ اللہ آپ کے تمام اعمال کو قبول کر لے کہ محمد سے وفات تو یہ تو میری
یہ جہاں جیسے کیا ہزاروں بار جہنم میں شروع بولا، ہزاروں بار جہنم میں شروع بولا، ہنوز کے نام تو کمال بھی ہے واللہ العظیم میں تو بڑائی نہیں کرتا ہوں، چھوٹا سے کم بتا رہا ہوں۔ جب مجھے تکلیف ہوا، جب بھی میں پریشان ہوا، میں نے تسبیح نکالا، نعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، راستہ کھل گیا، پریشانی دور ہو گئی۔ اس کو بازار سے بھی نہیں اگر کوئی راستہ تک ہوئے تو وہ بتا کو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی بھی محبت کوئی نہ کرے تو وہ مزید بدبخت ہوگا۔ اللہ سے دعا کریے کہ تمام آواز شریف کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مضبوط رشتہ اور محبت کے رشتہ میں اضافہ کرتا جائے۔ یہ وہ سبزہ ہے، یہ وہ سبزہ ہے کہ رہے اقبال کو کسی شیخ نے صاحب شیخ کو دیا، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے خبر میں اس کے چہرے پر دکھایا تو وہ بول لیا کہ اقبال تم کو شرم نہیں آئی کہ تم نے میرے سنت جانا، تم کو شرم نہیں آئی کہ تم نے میری سنت چوری کر۔ جب خبر میں آپ کے بغیر ایمان حفاظت نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا شیخ ملا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب آپ حاضری کے لیے جاؤ گے تو ایمان جو فصل مجمت کر کے اپنا ایمان جو ہے وہ بازار نبی کے پاس امانت رکھو۔ یا رسول اللہ میرا ایمان آپ کے پاس امانت ہے، جب میری وقت آیا گا دنیا سے جانے کا تو میرا بدن کے اندر خصوص رکھ لیجیے گا۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو میرا ایمان اللہ کے سامنے پیش کرے کہ یہ میرا امتی کا امانت میں نے رکھا تھا، میں نے کہا جزاک اللہ خیر۔ اللہ سب کے اور ہمارے ایمان اور جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان مشائخ کرام کا درجہ بلند کرے اور ہمارے کرام کا اور حاضر کو جنہوں نے حق کی نبوت کے ایمان کے وقت نکال کر کی کمیشن میں شرکت کیا، اللہ رب العالمین اس ملک میں خط کی نبوت کی پروازوں کو بلند سے بلند مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔